کہانی کا نام ہے بانجھ۔ میری اور اس کی ملاقات آج سے ٹھیک 2 برس پہلے اپولو بندر پر ہوئی۔ شام کا وقت تھا۔ سورج کی آخری کرنیں سمندر کی ان دور دراز لہروں کے پیچھے غائب ہو چکی تھیں جو ساحل کے بینچ پر بیٹھ کر دیکھنے سے موٹے کپڑے کی تہیں معلوم ہوتی تھی۔ میں گیٹ آف انڈیا کے اس طرف پہلا بینچ چھوڑ کر، جس پر ایک آدمی چمپی والے سے اپنے سر کی مالش کرا رہا تھا، دوسرے بینچ پر بیٹھا تھا اور حد نظر پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ دور، بہت دور، جہاں سمندر اور آسمان گھل مل رہے تھے، بڑی بڑی لہریں آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا گدلے رنگ کا قالین ہے جسے ادھر سے ادھر سمیٹا جا رہا ہے۔ ساحل کے سب کمکمے روشن تھے، جن کا عکس کنارے کے لرزاں پانی پر کپکپاتی ہوئی موٹی موٹی لکیروں کی صورت میں جگہ جگہ رینگ رہا تھا۔ میرے پاس پتھریلی دیوار کے نیچے کئی کشتیوں کے لپٹے ہوئے بادبان اور بانس ہولے ہولے حرکت کر رہے تھے۔ سمندر کی لہروں اور تماشائیوں کی آواز ایک گنگناہٹ بن کر فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی کسی آنے یا جانے والی موٹر کے ہارن کی آواز بلند ہوتی اور یوں معلوم ہوتا کہ بڑی دلچسپ کہانی سننے کے دوران میں کسی نے زور سے ہوں کی ہے۔ ایسے ماحول میں سگریٹ پینے کا بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کی ڈبیا نکالی، مگر ماچس نہ ملی۔ نہ جانے کہاں بھولایا تھا۔ سگریٹ کی ڈبیا واپس جیب میں رکھنے ہی والا تھا کہ پاس سے کسی نے کہا، ماچس لیجئے گا؟ میں نے مڑ کر دیکھا، بینچ کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ یوں تو بمبئی کے عام باشندوں کا رنگ زرد ہوتا ہے، لیکن اس کا چہرہ خوفناک طور پر زرد تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، آپ کی بڑی عنایت ہے۔ یہ سن کر اس نے ماچس کی ڈبیا جو اس کے ہاتھ ہی میں تھی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پھر شکریہ ادا کیا اور کہا، تشریف رکھیے۔ اس نے جواب دیا، آپ سگریٹ لگا لیجئے، مجھے جانا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اس کے لہجے سے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ اسے کہیں جانا ہے۔ آپ کہیں گے کہ لہجے سے ایسی باتوں کا پتہ کیسے چل سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس وقت ایسا ہی محسوس ہوا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر کہا، ایسی جلدی کیا ہے، تشریف رکھیے، اور یہ کہہ کر میں نے سگریٹ کی ڈبیا اس کی طرف بڑھا دی۔ شوق فرمائیے۔ اس نے سگریٹ کے چھاپ کی طرف دیکھا اور جواب دیا، شکریہ، میں صرف اپنا برانڈ پیتا ہوں۔ آپ مانے نہ مانے، مگر میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اس بار اس نے پھر جھوٹ بولا۔ اس مرتبہ پھر اس کے لہجے نے چگلی کھائی اور مجھے اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ میں نے اپنے دل میں قصد کر لیا تھا کہ اسے ضرور اپنے پاس بٹھاؤں گا اور اپنا سگریٹ پلواؤں گا۔ میرے خیال کے مطابق اس میں مشکل کی کوئی بات ہی نہ تھی، کیونکہ اس کے 2 جملوں نے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھے اور سگریٹ پیے، لیکن بیک وقت اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس نہ بیٹھے اور میرا سگریٹ نہ پیے۔ چنانچہ ہاں اور نہ کا یہ تصادم اس کے لہجے میں صاف طور پر مجھے نظر آیا تھا۔ آپ یقین جانیے کہ اس کا وجود بھی ہونے اور نہ ہونے کے بیچ میں لٹکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، بے حد پتلا تھا۔ اس پر اس کی ناک، آنکھوں اور منہ کے خطوط اس قدر مدھم تھے جیسے کسی نے تصویر بنائی ہے اور اس کو پانی سے دھو ڈالا ہے۔ کبھی کبھی اس کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کے ہونٹ ابھر سے آتے، لیکن پھر راکھ میں لپٹی ہوئی چنگاری کی مانند سو جاتے۔ اس کے چہرے کے دوسرے خطوط کا بھی یہی حال تھا۔ آنکھیں گدلے پانی کی 2 بڑی بڑی بوندیں تھیں، جن پر اس کی چھدری پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ بال کالے تھے، مگر ان کی سیاہی جلے ہوئے کاغذ کی مانند تھی، جن میں بوسلا پن بھی ہوتا ہے۔ قریب سے دیکھنے پر اس کی ناک کا صحیح نقشہ معلوم ہو سکتا تھا، مگر دور سے دیکھنے پر وہ بالکل چپٹی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ جیسا کہ میں اس سے پیشتر بیان کر چکا ہوں، اس کے چہرے کے خطوط بالکل ہی مدھم تھے۔ اس کا قد عام لوگوں جتنا تھا، یعنی نہ چھوٹا نہ بڑا، البتہ جب وہ ایک خاص انداز سے، یعنی اپنی کمر کی ہڈی کو
ڈھیلا چھوڑ کر کھڑا ہوتا تو اس کے قد میں نمایاں فرق پیدا ہو جاتا۔ اس طرح جب وہ ایک دم کھڑا ہوتا تو اس کا قد جسم کے مقابلے میں بہت بڑا دکھائی دیتا۔ کپڑے اس کے خستہ حالت میں تھے لیکن میلے نہیں تھے۔ کوٹ کی آستینوں کے آخری حصے کثرت استعمال کے باعث گھس گئے تھے اور پوسڑے نکل آئے تھے۔ کالر کھلا تھا اور قمیض بس ایک اور دھلائی کی مار تھی، مگر ان کپڑوں میں بھی وہ خود کو ایک باوقار انداز میں پیش کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ میں نے صحیح کر رہا تھا اس لیے کہا کیونکہ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے سارے وجود میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور مجھے ایسا معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو میری نگاہوں سے اوجھل رکھنا چاہتا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور سگریٹ سلگا کر اس کی طرف پھر ڈبیا بڑھا دی۔ شوق فرمائیے، یہ میں نے کچھ اس طریقے سے کہا اور فوراً ہی ماچس سلگا کر اس انداز سے پیش کی کہ وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس نے ڈبیا میں سے سگریٹ نکال کر منہ میں دبا لیا اور اسے سلگا کر پینا بھی شروع کر دیا، لیکن ایک ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور منہ میں سے سگریٹ نکال کر مصنوعی کھانسی کے آثار حلق میں پیدا کرتے ہوئے اس نے کہا، کیونڈر مجھے راس نہیں آتے، ان کا تمباکو بہت تیز ہے، میرے گلے میں فوراً خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون سے سگریٹ پسند کرتے ہیں؟ اس نے تتلا کر جواب دیا، میں دراصل سگریٹ بہت کم پیتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر اولکر نے منع کر رکھا ہے۔ ویسے میں 3-5 پیتا ہوں جن کا تمباکو تیز نہیں ہوتا۔ اس نے جس ڈاکٹر کا نام لیا وہ بمبئی کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کی فیس 10 روپے ہے۔ جن سگریٹوں کا اس نے حوالہ دیا ان کے متعلق بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت مہنگے داموں پر ملتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں 2 جھوٹ بولے جو مجھے ہضم نہ ہوئے، مگر میں خاموش رہا۔ حالانکہ سچ عرض کرتا ہوں اس وقت میرے دل میں یہی خواہش چٹکیاں لے رہی تھی کہ اس کا غلاف اتاروں اور اس کی دروغ گوئی کو بے نقاب کروں اور اسے کچھ اس طرح شرمندہ کروں کہ مجھ سے معافی مانگے۔ مگر میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس فیصلے پر پہنچا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس کا جز بن کر رہ گیا ہے۔ جھوٹ بول کر چہرے پر جو ایک سرخی سی دوڑ جایا کرتی ہے مجھے نظر نہ آئی، بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ جو کچھ کہہ چکا ہے اس کو حقیقت سمجھتا ہے۔ اس کے جھوٹ میں اس قدر اخلاص تھا، یعنی اس نے اتنے پرخلوص طریقے پر جھوٹ بولا تھا کہ اس کی میزان احساس میں ہلکی سی جنبش بھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ خیر، اس قصے کو چھوڑیے، ایسی باریکیاں میں آپ کو بتانے لگوں تو صفوں کے صفحے کالے ہو جائیں گے اور افسانہ بہت خشک ہو جائے گا۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد میں نے اس کو راہ پر لگا لیا اور ایک اور سگریٹ پیش کر کے سمندر کے دل فریب منظر کی بات چھیڑ دی۔ چونکہ افسانہ نگار ہوں اس لیے کچھ اس دلچسپ طریقے پر اسے سمندر، اپولو بندر اور وہاں آنے جانے والے تماشائیوں کے بارے میں چند باتیں سنائیں کہ 6 سگریٹ پینے پر بھی اس کے حلق میں خرخراہٹ پیدا نہ ہوئی۔ اس نے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ مسٹر ہیں، میں آپ کے کئی افسانے پڑھ چکا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ہی ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، واللہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر اس نے اپنی بات شروع کر دی۔ ہاں، خوب یاد آیا، ابھی حال ہی میں آپ کا ایک افسانہ میں نے پڑھا ہے، عنوان بھول گیا ہوں۔ اس میں آپ نے ایک لڑکی پیش کی ہے جو کسی مرد سے محبت کرتی تھی مگر وہ اسے دھوکہ دے گیا۔ اسی لڑکی سے ایک اور مرد بھی محبت کرتا تھا جو افسانہ سناتا ہے۔ جب اس کو لڑکی کی افتاد کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے، زندہ رہو، ان چند گھڑیوں کی یاد میں اپنی زندگی کی بنیادیں کھڑی کرو جو تم نے اس کی محبت میں گزاری ہیں، اس مسرت کی یاد میں جو تم نے چند لمحات کے لیے حاصل کی تھی۔ مجھے اصل عبارت یاد نہیں رہی، لیکن مجھے بتائیے کہ ایسا ممکن ہے؟ ارے ممکن کو چھوڑیے، اب یہ بتائیے کہ وہ آدمی کیا آپ تو نہیں تھے؟ معاف کیجیے گا، میں ایسے سوال کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، مگر کیا آپ ہی نے اس سے کوٹھے پر ملاقات کی تھی اور اس کی تھکی ہوئی جوانی کو اونگتی ہوئی چاندنی میں چھوڑ کر نیچے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے آئے تھے؟ یہ کہتے ہوئے
وہ ایک دم ٹھہر گیا۔ مگر مجھے ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے، اپنے دل کا حال کون بتاتا ہے؟ اس پر میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلی ملاقات میں سب کچھ پوچھ لینا اور سب کچھ بتانا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جوش جو گفتگو کرتے وقت اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کا فرمانا بالکل درست ہے، مگر کیا پتا ہے کہ آپ سے پھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ اس پر میں نے کہا، اس میں شک نہیں، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، لیکن ہماری ایک نہیں بہت سی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ بیکار آدمیوں یعنی افسانہ نگار، شام کو ہر روز اسی وقت، بشرطے کہ بیمار نہ ہو جاؤں، آپ مجھے ہمیشہ اسی جگہ پر پائیں گے۔ یہاں بے شمار لڑکیاں سیر کو آتی ہیں اور میں اس لیے آتا ہوں کہ خود کو کسی کی محبت میں گرفتار کر سکوں۔ محبت بری چیز نہیں ہے۔ محبت اس نے اس سے آگے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا، جلتی ہوئی رسی کی طرح آخری بل کھا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ازراہ مذاق اس سے محبت کا ذکر کیا تھا۔ دراصل اس وقت فضا ایسی دل فریب تھی کہ اگر میں کسی عورت پر عاشق ہو جاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ جب دونوں وقت آپس میں مل رہے ہوں، نیم تاریکی میں بجلی کے قمقمے قطار کے اندر آنکھیں جھپکنا شروع کر دیں، ہوا میں خنکی پیدا ہو جائے اور فضا پر ایک افسانوی کیفیت سی چھا جائے، تو کسی اجنبی عورت کے قربت کی ضرورت محسوس ہوا کرتی ہے۔ ایک ایسی ضرورت جس کا احساس تحت شعور ہی میں چھپا رہتا ہے۔ خدا معلوم اس نے کس افسانے کے متعلق مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے اپنے سب افسانے یاد نہیں، اور خاص طور پر وہ تو بالکل یاد نہیں جو رومانی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت کم عورتوں سے ملا ہوں، اور وہ افسانے جو میں نے عورتوں کے متعلق لکھے ہیں یا تو کسی خاص ضرورت کے ماتحت لکھے ہیں یا محض دماغی عیاشی کے لیے۔ میرے ایسے افسانوں میں چونکہ خلوص نہیں ہے، اس لیے میں نے کبھی ان کے متعلق غور نہیں کیا۔ ایک خاص طبقے کی عورتیں میری نظر سے گزری ہیں اور ان کے متعلق میں نے چند افسانے لکھے ہیں، مگر وہ رومان نہیں ہے۔ اس نے جس افسانے کا ذکر کیا تھا وہ یقیناً کوئی ادنا درجے کا رومان تھا جو میں نے اپنے چند جذبات کی پیاس بجھانے کے لیے لکھا ہوگا، لیکن میں نے تو اپنا افسانہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، تو جب وہ محبت کہہ کر خاموش ہو گیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محبت کے بارے میں کچھ اور کہوں۔ چنانچہ میں نے کہنا شروع کیا، محبت کی یوں تو بہت سی قسمیں ہمارے باپ دادا بیان کر گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ محبت خواہ ملتان میں پیدا ہو یا سائبیریا کے یخ بستہ میدانوں میں، سردیوں میں پیدا ہو یا گرمیوں میں، امیر کے دل میں پیدا ہو یا غریب کے دل میں، محبت خوبصورت کریں یا بدصورت، بد کردار کرے یا نیکوکار، محبت ہی رہتی ہے، اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح بچے پیدا ہونے کی صورت ہمیشہ ایک ہی سی چلی آ رہی ہے، اسی طرح محبت کی پیدائش بھی ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ سعیدہ بیگم ہسپتال میں بچہ جنے اور راجکماری جنگل میں، غلام محمد کے دل میں بھنگن محبت پیدا کر دے اور نٹور لال کے دل میں کوئی رانی۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ بعض دفعہ بچے بڑی تکلیف سے پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ محبت بھی بڑی تکلیف دے کر پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح عورت کا حمل گر جاتا ہے، اسی طرح محبت بھی گر جاتی ہے۔ بعض دفعہ بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر بھی آپ کو ایسے آدمی نظر آئیں گے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت کرنے کی خواہش ان کے دل سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے یا ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں رہتا۔ یہ خواہش ان کے دل میں موجود ہوتی ہے، مگر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ محبت کر سکیں۔ جس طرح عورت اپنے جسمانی نقائص کے باعث بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، اسی طرح یہ لوگ چند روحانی نقائص کی وجہ سے
کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ محبت کا اسقاط بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی گفتگو دلچسپ معلوم ہو رہی تھی، چنانچہ میں اس کی طرف دیکھے بغیر لیکچر دیے چلا جا رہا تھا، لیکن جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دور سمندر کے اس پار خلا میں دیکھ رہا تھا اور اپنے خیالات میں گم تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب زور سے کسی موٹر کا ہارن بجا تو وہ چونکا اور خالی اس ذہن ہو کر کہنے لگا، جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ اس سے پوچھوں، درست فرمایا ہے؟ اس کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ میں نے کہا کیا ہے؟ لیکن میں خاموش رہا اور اس کو موقع دیا کہ اپنے وزنی خیالات دماغ سے جھٹک دے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے پھر کہا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، لیکن خیر چھوڑیے اس قصے کو۔ مجھے اپنی گفتگو بہت اچھی معلوم ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی میری بات سنتا چلا جائے، چنانچہ میں نے پھر سے کہنا شروع کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض آدمی بھی محبت کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں محبت کرنے کی خواہش تو موجود ہوتی ہے، لیکن ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بانجھ پن کا باعث روحانی نقائص ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا رنگ اور بھی زرد پڑ گیا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ یہ تبدیلی اس کے اندر اتنی جلدی پیدا ہوئی کہ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ بیمار ہیں؟ نہیں تو اس کی پریشانی اور بھی زیادہ ہو گئی۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں بیمار ہوں؟ میں نے جواب دیا، اس وقت آپ کو جو کوئی بھی دیکھے گا یہی کہے گا کہ آپ بہت بیمار ہیں۔ آپ کا رنگ خوفناک طور پر زرد ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو چھوڑاؤں۔ نہیں میں خود چلا جاؤں گا، مگر میں بیمار نہیں ہوں۔ کبھی کبھی میرے دل میں معمولی سا درد پیدا ہو جایا کرتا ہے، شاید وہی ہو۔ میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، کیونکہ وہ ایسی حالت میں نہیں تھا کہ میری بات غور سے سن سکتا۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا تو میں نے کہنا شروع کیا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں؟ میں ایسے آدمیوں کے جذبات اور ان کی اندرونی کیفیات کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن جب میں اس بانجھ عورت کا تصور کرتا ہوں جو صرف ایک بیٹی یا بیٹا حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتی ہے، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتی ہے، اور جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا ٹونے ٹوٹکوں میں اپنا گوہر مقصود ڈھونڈتی ہے، شمشانوں سے راکھ لاتی ہے، کئی راتیں جاگ کر سادھوؤں کے بتائے ہوئے منتر پڑھتی ہے، منتیں مانگتی ہے، چڑھاوے چڑھاتی ہے، تو میں خیال کرتا ہوں کہ اس آدمی کی بھی یہی حالت ہوتی ہوگی جو محبت کے معاملے میں بانجھ ہو۔ ایسے لوگ واقعی ہمدردی کے قابل ہیں۔ مجھے اندھوں پر اتنا رحم نہیں آتا جتنا ان لوگوں پر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ٹھوک نگل کر دفتن اٹھ کھڑا ہوا اور پرلی طرف منہ کر کے کہنے لگا، وہ بہت دیر ہو گئی، مجھے ضروری کام کے لیے جانا تھا، یہاں باتوں باتوں میں کتنا وقت گزر گیا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پلٹا اور میرا ہاتھ دبا کر لیکن میری طرف دیکھے بغیر اس نے اب رخصت چاہتا ہوں کہا اور چل دیا۔ دوسری مرتبہ اس سے میری ملاقات پھر اپولو بندری پر ہوئی۔ میں سیر کا عادی نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں ہر شام اپولو بندر جانا میرا دستور ہو گیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب مجھے آگرہ کے ایک شاعر نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں اس نے نہایت ہی حریصانہ طور پر اپولو بندر اور وہاں جمع ہونے والی پریوں کا ذکر کیا، اور مجھے اس لحاظ سے بہت خوش قسمت کہا کہ میں بمبئی میں ہوں، تو اپولو بندر سے میری دلچسپی ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی۔ اب جب کبھی کوئی مجھے اپولو بندر جانے کو کہتا ہے تو مجھے آگرے کے شاعر کا خط یاد آ جاتا ہے اور میری طبیعت متلا جاتی ہے، لیکن میں اس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں جب یہ خط مجھے نہیں ملا تھا، اور میں ہر روز جا کر شام کو اپولو بندر کے اس بینچ پر بیٹھا کرتا تھا جس کے اس طرف کئی آدمی چمپی والوں سے اپنی کھوپڑیوں کی مرمت کراتے رہتے ہیں۔ دن پوری طرح ڈھل چکا تھا اور اجالے کا کوئی نشان باقی رہا تھا۔ اکتوبر کی گرمی میں
कमी वाकई नहीं हुई थी। हवा चल रही थी। थके हुए मुसाफिर की तरह सैर करने वालों का हुजूम ज्यादा था। मेरे पीछे मोटरें खड़ी थी। बेंच भी सब के सब पुर थे जहां बैठता था। वहां दो बातूनी, एक गुजराती और एक पारसी न जाने कब के जमे हुए थे। दोनों गुजराती बोलते थे मगर मुख्तलिफ लबो लहजे से। पारसी की आवाज में दो सुर थे। वो कभी बारीक सुर में बात करता था, कभी मोटे सुर में। जब दोनों तेजी से बोलना शुरू कर देते तो ऐसा मालूम होता जैसे तोता मैना की लड़ाई हो रही है। मैं उनकी लामुतनाही गुफ्तगू से तंग आकर उठा और टहलने की खातिर ताजमहल होटल का रुख करने ही लगा था कि सामने से मुझे वो आता दिखाई दिया। मुझे उसका नाम मालूम नहीं था, इसलिए मैं उसे पुकार ना सका। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें साकिन हो गई, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। कोई बेंच खाली नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा, आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हुई। चलिए सामने रेस्तोरां में बैठते हैं, यहाँ कोई बेंच खाली नहीं। उसने रस्मी तौर पर चंद बातें की और साथ हो लिया। चंद गजों का फासला तय करने पर हम दोनों रेस्तोरां में बैठ की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। चाय का ऑर्डर देकर मैंने उसकी तरफ सिगरेटों का टीन बढ़ाया। इत्तफाक की बात है, मैंने उसी रोज 10 रुपए देकर डॉक्टर रोलकर से मशवरा लिया था और उसने मुझसे कहा था कि अव्वल तो सिगरेट पीना ही मौकूफ कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अच्छे सिगरेट पिया करो, मिसाल के तौर पर 555। चुनाचे मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये टीन उसी शाम खरीदा था। उसने डिब्बे की तरफ गौर से देखा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाई। कुछ कहना चाहा मगर खामोश हो गया। मैं हंस पड़ा। आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपके कहने पर यह सिगरेट पीना शुरू किए। इत्तेफाक की बात है कि आज मुझे भी डॉक्टर रोलकर के पास जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। चुनाचे उसने मुझसे कहा कि ये सिगरेट पिया करो, लेकिन बहुत कम। मैंने ये कहते हुए उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसको मेरी ये बातें नागवार मालूम हुई हैं। चुनाचे मैंने फौरन अपनी जेब से वो नुस्खा निकाला जो डॉक्टर रोलकर ने मुझे लिख कर दिया था। ये कागज मेज पर मैंने उसके सामने रख दिया। ये इबारत मुझसे पढ़ी तो नहीं जाती, मगर ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब ने विटामिन का सारा खानदान इस नुस्खे में जमा कर दिया है। इस कागज को, जिस पर उभरे हुए काले हरूफ में डॉक्टर रोलकर का नाम और पता मुंदरिज था और तारीख भी लिखी हुई थी, उसने चोर निगाहों से देखा और वो इस्तराब जो उसके चेहरे पर पैदा हो गया था फौरन दूर हो गया। चुनाचे उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या वजह है कि अक्सर लिखने वालों के अंदर विटामिन खत्म हो जाती हैं? मैंने जवाब दिया, इसलिए कि उन्हें खाने को काफी नहीं मिलता, काम ज्यादा करते लेकिन उजरत बहुत ही कम मिलती है। इसके बाद चाय आ गई और दूसरी बातें शुरू हो गई। पहली मुलाकात और इस मुलाकात में गालिबन 2.5 महीने का फासला था। उसके चेहरे का रंग पहले से ज्यादा पीला था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पैदा हो रहे थे। उसे गालिबन कोई रूहानी तकलीफ थी जिसका एहसास उसे हर वक्त रहता था, क्योंकि बातें करते करते वो बाज औकात ठहर जाता और उसके होंठों से गैर इरादी तौर पर आह निकल जाती। अगर हंसने की कोशिश भी करता तो उसके होंठों में जिंदगी पैदा नहीं होती थी। मैंने ये कैफियत देखकर उससे अचानक तौर पर पूछा, आप उदास क्यों हैं? उदास उदास? एक फीकी सी मुस्कुराहट जो उन मरने वालों के लबों पर पैदा हुआ करती है जो जाहिर करना चाहती है कि वो मौत से खाइफ नहीं, उसके होंठों पर फैली। मैं उदास नहीं, आपकी तबीयत उदास होगी। ये कहकर उसने एक ही घूंट में चाय की प्याली खाली कर दी और उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तो मैं इजाजत चाहता हूं, एक जरूरी काम से जाना है। मुझे यकीन था कि उसे किसी जरूरी काम से नहीं जाना है, मगर मैंने उसे न रोका और जाने दिया। इस दफा फिर उसका नाम दरियाफ्त न कर सका, लेकिन इतना पता चल गया कि वो ज़हनी और रूहानी तौर पर बेहद परेशान था और उदास था। बल्कि यूं कहिए कि उदासी उसके रगो रेशे में सरायत कर चुकी, मगर वो नहीं चाहता था कि उसकी उदासी का दूसरों को इल्म हो। वो 2 जिंदगियां बसर करना चाहता था, एक वो जो हकीकत थी और एक वो
جس کی تخلیق میں وہ ہر گھڑی ہر لمحہ مصروف رہتا تھا، لیکن اس کی زندگی کے یہ دونوں پہلو ناکام تھے۔ کیوں؟ یہ مجھے معلوم نہیں۔ اس سے تیسری مرتبہ میری ملاقات پھر اپولو بندر پر ہوئی۔ اس دفعہ میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن گھر پر اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئی۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر چند لمحات کے لیے اداسی چھا گئی، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے اپنی عادت کے خلاف اپنے آپ کو بہت تر و تازہ اور باتونی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اس پر اور بھی ترس آیا۔ وہ ایک موت جیسی یقینی حقیقت کو جھٹلا رہا تھا، اور مزہ یہ ہے کہ اس خود فریبی سے کبھی کبھی وہ مطمئن بھی نظر آتا تھا۔ باتوں کے دوران میں اس کی نظر میرے میز پر پڑی۔ شیشے کے فریم میں اس کو ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ اٹھ کر اس نے تصویر کی طرف جاتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کی اجازت سے یہ تصویر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بسط شوق۔ اس نے تصویر کو ایک نظر دیکھا اور دیکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھی خوبصورت لڑکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی… جی نہیں، ایک زمانہ ہوا اس سے محبت کرنے کا خیال میرے دل میں پیدا ہوا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ تھوڑی سی محبت میرے دل میں پیدا ہو بھی گئی تھی، مگر افسوس ہے کہ اس کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، اور میں نہیں بلکہ وہ بیاہ دی گئی۔ یہ تصویر میری پہلی محبت کی یادگار ہے، جو اچھی طرح پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی۔ یہ آپ کی محبت کی یادگار ہے۔ اس کے بعد تو آپ نے اور بہت سے رومان بھی لڑائے ہوں گے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یعنی آپ کی زندگی میں تو کوئی ایسی نامکمل اور مکمل محبتیں موجود ہوں گی۔ میں کہنے ہی والا تھا کہ جی نہیں، خاکسار بھی محبت کے معاملے میں آپ ہی جیسا بنجر ہے، مگر نہ جانے کیوں یہ کہتا کہتا رک گیا اور خام خواہ جھوٹ بول دیا۔ جی ہاں، ایسے سلسلے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کی کتاب زندگی بھی تو ایسے واقعات سے بھرپور ہوگی۔ وہ کچھ نہ بولا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کسی گہرے سمندر میں غوطہ لگایا ہے۔ دیر تک جب وہ اپنے خیالات میں غرق رہا اور میں اس کی خاموشی سے اداس ہونے لگا تو میں نے کہا، اجی حضرت، آپ کن خیالات میں کھو گئے؟ وہ چونک پڑا۔ میں کچھ نہیں، میں ایسے ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کوئی بیتی ہوئی کہانی یاد آ گئی؟ کوئی بچھڑا ہوا سپنا مل گیا؟ پرانے زخم ہرے ہو گئے؟ زخم؟ پرانے زخم؟ کئی زخم تو نہیں، صرف ایک ہی ہے، بہت گہرا، بہت کاری، اور زخم میں چاہتا بھی نہیں، ایک ہی زخم کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کمرے میں ٹہلنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس چھوٹی سی جگہ میں جہاں کرسیاں، میز اور چارپائی سب کچھ پڑا تھا، ٹہلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میز کے پاس اسے رکنا پڑا۔ تصویر کو اب کی دفعہ گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، اس میں اور اس میں کتنی مشابہت ہے، مگر اس کے چہرے پر ایسی شوخی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی تھیں، مگر ان آنکھوں کی طرح ان میں شرارت نہیں تھی، وہ فکر مند آنکھیں تھیں، ایسی آنکھیں جو دیکھتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سرد آہ بھری اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ موت بالکل ناقابل فہم چیز ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ جوانی میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے علاوہ ایک اور طاقت بھی ہے جو بڑی حاسد ہے، جو کسی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی۔ مگر چھوڑیے اس قصے کو۔ میں نے اس سے کہا، نہیں آپ سناتے جائیے، لیکن اگر آپ ایسا مناسب سمجھیں۔ سچ پوچھیے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے کبھی محبت کی ہی نہ ہوگی۔ یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں؟ اور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میری کتاب زندگی ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے
میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے اگر محبت نہیں کی تو یہ دکھ میرے دل میں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ میں نے اگر محبت نہیں کی تو میری زندگی کو یہ روگ کہاں سے چمٹ گیا ہے؟ میں اداس کیوں رہتا ہوں؟ مجھے اپنے آپ کا ہوش کیوں نہیں ہے؟ میں روز بروز موم کی طرح کیوں پگھلا جا رہا ہوں؟ بظاہر یہ تمام سوال وہ مجھ سے کر رہا تھا، مگر دراصل وہ سب کچھ اپنے آپ ہی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوں گے، مگر آپ نے بھی تو جھوٹ بولا تھا کہ میں اداس نہیں ہوں اور مجھے کوئی روگ نہیں ہے۔ کسی کے دل کا حال جاننا آسان بات نہیں ہے۔ آپ کی اداسی کی اور بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں، مگر جب تک آپ مجھے خود نہ بتائیں میں کسی نتیجے پر کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یقیناً بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ ہمدردی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمدردی اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اس عورت کو موت کی گہرائیوں سے نکال کر میرے حوالے نہیں کر سکتی جس سے مجھے پیار تھا۔ آپ نے محبت نہیں کی، مجھے یقین ہے آپ نے محبت نہیں کی، اس لیے کہ اس کی ناکامی نے آپ پر کوئی داغ نہیں چھوڑا۔ میری طرف دیکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے خود اپنے آپ کو دیکھا۔ کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں میری محبت کے نقش موجود نہ ہوں۔ میرا وجود خود اس محبت کی ٹوٹی ہوئی عمارت کا ملبہ ہے۔ میں آپ کو یہ داستان کیسے سناؤں اور کیوں سناؤں جبکہ آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکیں گے؟ کسی کا یہ کہہ دینا کہ میری ماں مر گئی ہے آپ کے دل پر وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جو موت نے بیٹے پر کیا تھا۔ میری داستان محبت آپ کو کسی کو بھی بالکل معمولی معلوم ہوگی، مگر مجھ پر جو اثر ہوا ہے اس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محبت میں نے کی ہے اور سب کچھ صرف مجھی پر گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے حلق میں تلخی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ وہ بار بار تھوک نگلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ آپ کو دھوکہ دے گئی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا، یا کچھ اور حالات تھے؟ دھوکہ؟ وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتی تھی۔ خدا کے لیے دھوکہ نہ کہیے، وہ عورت نہیں فرشتہ تھی، مگر برا ہو اس موت کو جو ہمیں خوش نہ دیکھ سکی اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پروں میں سمیٹ کر لے گئی۔ آپ نے میرے دل پر خراشیں پیدا کر دی ہیں۔ سنیے، میں آپ کو اس دردناک داستان کا کچھ حصہ سناتا ہوں۔ وہ ایک بڑے اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی جس زمانے میں اس کی اور میری پہلی ملاقات ہوئی۔ میں اپنے باپ دادا کی ساری جائیداد عیاشیوں میں برباد کر چکا تھا۔ میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ اپنا وطن چھوڑ کر میں لکھنؤ چلا آیا۔ اپنی موٹر چونکہ میرے پاس ہوا کرتی تھی اس لیے میں صرف موٹر چلانے کا کام جانتا تھا، چنانچہ میں نے اسی کو اپنا پیشہ قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ پہلی ملازمت مجھے ڈپٹی صاحب کے یہاں ملی جن کی وہ اکلوتی لڑکی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ اپنے خیالات میں کھو گیا اور دفتن چپ ہو گیا۔ میں بھی خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھونکا اور کہنے لگا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ ڈپٹی صاحب کے یہاں ملازم ہو گئے؟ ہاں، اور انہی ڈپٹی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر روز صبح 9 بجے میں زہرا کو موٹر میں اسکول لے جایا کرتا تھا۔ وہ پردہ کرتی تھی، مگر موٹر ڈرائیور سے کوئی کب تک چھپ سکتا ہے؟ میں نے اسے دوسرے روز ہی دیکھ لیا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اس میں خاص بات بھی تھی۔ بڑی سنجیدہ اور متین لڑکی تھی۔ اس کی سیدھی مانگ نے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا وقار پیدا کر دیا تھا۔ وہ میں کیا عرض کروں، وہ کیا تھی؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی صورت اور سیرت بیان کر سکوں۔
بہت دیر تک وہ اپنی زہرا کی خوبیاں بیان کرتا رہا۔ اس دوران میں نے کئی مرتبہ اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خیالات اس کے دماغ میں ضرورت سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی بات کرتے کرتے اس کا چہرہ تمتما اٹھتا، لیکن پھر اداسی چھا جاتی اور وہ آہوں میں گفتگو شروع کر دیتا۔ وہ اپنی داستان بہت آہستہ آہستہ سنا رہا تھا، جیسے خود بھی مزے لے رہا ہو۔ ایک ایک ٹکڑا جوڑ کر اس نے اپنی ساری کہانی پوری کی، جس کا محاصل یہ تھا: زہرا سے اسے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ کچھ دن تو موقع پا کر اس کا دیدار کرنے اور طرح طرح کے منصوبے باندھنے میں گزر گئے، مگر جب اس نے سنجیدگی سے اس محبت پر غور کیا تو خود کو زہرا سے بہت دور پایا۔ ایک موٹر ڈرائیور اپنے آقا کی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ جب اس تلخ حقیقت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا تو وہ مغموم رہنے لگا۔ لیکن ایک روز اس نے بڑی جرأت سے کام لیا۔ کاغذ کے ایک پرزے پر اس نے زہرا کو چند سطریں لکھی۔ یہ سطریں مجھے یاد ہیں: زہرا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں تمہارا نوکر ہوں۔ تمہارے والد صاحب مجھے 30 روپے ماہوار دیتے ہیں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سطریں کاغذ پر لکھ کر اس نے کاغذ اس کی ایک کتاب میں رکھ دیا۔ دوسرے روز جب وہ اسے موٹر میں اسکول لے گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہینڈل کئی بار اس کی گرفت سے نکل گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا۔ اس روز اس کی کیفیت عجیب رہی۔ شام کو جب وہ زہرا کو اسکول سے واپس لا رہا تھا تو راستے میں اس لڑکی نے موٹر روکنے کے لیے کہا۔ اس نے جب موٹر روک لی تو زہرا نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہا: دیکھو نعیم، آئندہ تو میں ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ میں نے ابھی تک ابا جی سے تمہارے اس خط کا ذکر نہیں کیا جو تم نے میری کتاب میں رکھ دیا تھا، لیکن اگر پھر تم نے ایسی حرکت کی تو مجبوراً ان سے شکایت کرنی پڑے گی، سمجھے؟ چلو موٹر چلاؤ۔ اس گفتگو کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ ڈپٹی صاحب کی نوکری چھوڑ دے اور زہرا کی محبت کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ 1 مہینہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ ایک روز اس نے پھر جرأت سے کام لے کر خط لکھا اور زہرا کی ایک کتاب میں رکھ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ دوسرے روز صبح کو اسے نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شام کو اسکول سے واپس آتے ہوئے زہرا اس سے ہم کلام ہوئی اور ایک بار پھر اس کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کے لیے کہا: اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم میری عزت کا تو کچھ خیال تمہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس نے ایک بار پھر اسے کچھ اس سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ نعیم کی ساری امیدیں فنا ہو گئیں اور اس نے قصد کر لیا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گا اور لکھنؤ سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ مہینے کے آخر میں نوکری چھوڑنے سے پہلے اس نے اپنی کوٹری میں لالٹین کی مدھم روشنی میں زہرا کو آخری خط لکھا۔ اس میں اس نے نہایت درد بھرے لہجے میں اس سے کہا: زہرا، میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہارے کہے پہ عمل کر سکوں، مگر دل پر میرا اختیار نہیں۔ یہ میرا آخری خط ہے۔ کل شام کو میں لکھنؤ چھوڑ دوں گا، اس لیے تمہیں اپنے والد سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری خاموشی میری قسمت کا فیصلہ کر دے گی، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ تم سے دور رہ کر تم سے محبت نہیں کروں گا۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا میرا دل تمہارے قدموں میں رہے گا۔ میں ہمیشہ ان دنوں کو یاد کرتا رہوں گا جب میں موٹر اس لیے آہستہ آہستہ چلاتا تھا کہ تمہیں دھکا نہ لگے۔ میں اس کے سوا اور تمہارے لیے کر ہی کیا سکتا تھا۔ یہ خط بھی اس نے موقع پا کر اس کی کتاب میں رکھ دیا۔ صبح کو زہرا نے اسکول جاتے ہوئے اس سے کوئی بات نہ کی اور شام کو بھی راستے میں اس نے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ وہ بالکل نا امید ہو کر اپنی کوٹری میں چلا آیا۔ جو تھوڑا بہت اسباب اس کے پاس تھا باندھ کر اس نے ایک طرف رکھ دیا
اور لالٹین کی اندھی روشنی میں چارپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ زہرا اور اس کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ وہ بے حد مغموم تھا، اپنی پوزیشن سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک ادنیٰ درجے کا ملازم ہے اور اپنے آقا کی لڑکی سے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے، اور پھر اس کی محبت فریب تو نہیں۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ آدھی رات کے قریب اس کی کوٹری کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ مالی ہوگا، ممکن ہے اس کے گھر میں کوئی ایک ہی بیمار پڑ گیا ہو اور وہ اس سے مدد لینے کے لیے آیا ہو۔ لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو زہرا سامنے کھڑی تھی۔ جی ہاں، زہرا۔ دسمبر کی سردی میں شال کے بغیر وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہے۔ چند لمحات قبر کسی خاموشی میں گزر گئے۔ آخر زہرا کے ہونٹ واہ ہوئے اور تھرتھراتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، نعیم، میں تمہارے پاس آ گئی ہوں، بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ لیکن اس سے پہلے کہ تمہاری اس کوٹری میں داخل ہوں، میں تم سے چند سوال کرنا چاہتی ہوں۔ نعیم خاموش رہا، لیکن زہرا اس سے پوچھنے لگی، کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ نعیم کو جیسے ٹھیس سی لگی، اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ زہرا، تم نے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب اگر میں دوں تو میری محبت کی توہین ہوگی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا میں محبت نہیں کرتا؟ زہرا نے اس سوال کا جواب نہ دیا اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر اپنا دوسرا سوال کیا۔ میرے باپ کے پاس کافی دولت ہے، مگر میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ جو کچھ میرا کہا جاتا ہے میرا نہیں، ان کا ہے۔ کیا تم مجھے دولت کے بغیر بھی ویسا ہی عزیز سمجھو گے؟ نعیم بہت جذباتی آدمی تھا، چنانچہ اس سوال نے بھی اس کے وقار کو زخمی کیا۔ بڑے دکھ بھرے لہجے میں اس نے زہرا سے کہا، زہرا، خدا کے لیے مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو جن کا جواب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ تمہیں تھرڈ کلاس عشقیہ ناولوں میں بھی مل سکتا ہے۔ زہرا اس کی کوٹری میں داخل ہو گئی اور اس کی چارپائی پر بیٹھ کر کہنے لگی، میں تمہاری ہوں اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ زہرا نے اپنا قول پورا کیا جب دونوں لکھنؤ چھوڑ کر دہلی چلے آئے اور شادی کر کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے تو ڈپٹی صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ نعیم کو نوکری مل گئی تھی، اس لیے وہ گھر میں نہیں تھا۔ ڈپٹی صاحب نے زہرا کو بہت برا بھلا کہا، ان کی ساری عزت خاک میں مل گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ زہرا نعیم کو چھوڑ دے اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جائے۔ وہ نعیم کو 2-3 ہزار روپیہ دینے کے لیے بھی تیار تھے، مگر انہیں ناکام لوٹنا پڑا، اس لیے کہ زہرا نعیم کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جی، میں نعیم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ اس سے اچھا شوہر میرے لیے کبھی تلاش نہ کر سکتے۔ میں اور وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے۔ اگر آپ ہمیں دعائیں دے سکیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ ڈپٹی صاحب نے جب یہ گفتگو سنی تو بہت خشم آلود ہوئے۔ انہوں نے نعیم کو قید کرا دینے کی دھمکی بھی دی، مگر زہرا نے صاف صاف کہہ دیا، ابا جی، اس میں نعیم کا کیا قصور ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں بے قصور ہیں، البتہ ہم ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے ہیں اور وہ میرا شوہر ہے۔ یہ کوئی قصور نہیں ہے، میں نابالغ نہیں ہوں۔ ڈپٹی صاحب عقل مند تھے، فوراً سمجھ گئے کہ جب ان کی بیٹی ہی رضامند ہے تو نعیم پر کیسے جرم عائد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ زہرا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ڈپٹی صاحب نے مختلف لوگوں کے ذریعے نعیم پر دباؤ ڈالنے اور اس کو روپے پیسے سے لالچ دینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ دونوں کی زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی۔ گو نعیم کی آمدن بہت ہی کم تھی اور زہرا کو جو ناز و نعمت میں پلی تھی، بدن پر کھردرے کپڑے پہننے پڑتے تھے۔
اور اپنے ہاتھ سے سب کام کرنے پڑتے تھے، مگر وہ خوش تھی اور خود کو ایک نئی دنیا میں پاتی تھی، جہاں قدم قدم پر نعیم کی محبت کے نئے نئے پہلو اس پر منکشف ہوتے تھے۔ وہ بہت سکھی تھی، بہت سکھی۔ نعیم بھی بہت خوش تھا، لیکن ایک روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زہرا کے سینے میں ایک موذی درد اٹھا، اور پیشتر اس کے کہ نعیم اس کے لیے کچھ کر سکے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور نعیم کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک کر گئی۔ یہ داستان اس نے رک رک کر اور خوب مزے لے لے کر قریباً 4 گھنٹوں میں سنائی۔ جب وہ اپنا حال دل سنا چکا تو اس کا چہرہ بجائے زرد ہونے کے تمتما اٹھا، جیسے اس کے اندر آہستہ آہستہ کسی نے خون داخل کر دیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا حلق سوکھ گیا تھا۔ داستان جب ختم ہوئی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اسے بہت جلدی ہے، اور کہنے لگا، میں نے بہت غلطی کی جو آپ کو اپنی داستان محبت سنا دی۔ میں نے بہت غلطی کی۔ زہرا کا ذکر صرف مجھے تک محدود رہنا چاہیے تھا، لیکن اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں زندہ ہوں، اور وہ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا، اور جلدی سے میرا ہاتھ دبا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نعیم سے پھر میری ملاقات نہ ہوئی۔ اپولو بندر پر کئی مرتبہ اس کی تلاش میں گیا، مگر وہ نہ ملا۔ 6 یا 7 مہینے کے بعد اس کا ایک خط مجھے ملا، جو میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں۔ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے مکان پر اپنی داستان عشق سنائی تھی۔ وہ محض افسانہ تھا، ایک جھوٹا افسانہ۔ کوئی زہرا ہے نہ نعیم۔ میں ویسے موجود تو ہوں، مگر وہ نعیم نہیں ہوں جس نے زہرا سے محبت کی تھی۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں۔ میں بھی ان بدقسمت آدمیوں میں سے ایک ہوں جن کی ساری جوانی اپنا دل پرچانے میں گزر گئی۔ زہرا سے نعیم کی محبت ایک دل بہلاوا تھا، اور زہرا کی موت، میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اسے کیوں مار دیا۔ بہت ممکن ہے کہ اس میں بھی میری زندگی کی سیاہی کا دخل ہو۔ مجھے معلوم نہیں آپ نے میرے افسانے کو جھوٹا سمجھا یا سچا، لیکن میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں کہ میں نے، یعنی اس جھوٹے فسانے کے خالق نے، اس کو بالکل سچا سمجھا، 100% حقیقت پر مبنی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے واقعی زہرا سے محبت کی ہے، اور وہ سچ مچ مر چکی ہے۔ آپ کو یہ سن کر اور بھی تعجب ہوگا کہ جوں جوں وقت گزرتا گیا، اس افسانے کے اندر حقیقت کا عنصر زیادہ ہوتا گیا، اور زہرا کی آواز اور اس کی ہنسی بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں اس کے سانس کی گرمی تک محسوس کرنے لگا۔ افسانے کا ہر ذرہ جاندار ہو گیا، اور میں نے یوں اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودی۔ زہرا فسانہ نہ صحیح، مگر میں تو فسانہ ہوں۔ وہ مر چکی ہے، اس لیے مجھے بھی مر جانا چاہیے۔ یہ خط آپ کو میری موت کے بعد ملے گا۔ الوداع۔ زہرا مجھے ضرور ملے گی، کہاں یہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے یہ چند سطور اس لیے آپ کو لکھ دی ہیں کہ آپ افسانہ نگار ہیں۔ اگر اس سے آپ افسانہ تیار کر لیں تو آپ کو 7-8 روپے مل جائیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ افسانے کا معاوضہ آپ کو 7 سے 10 روپے تک مل جایا کرتا ہے۔ یہ میرا تحفہ ہوگا۔ اچھا، الوداع۔ آپ کا ملاقاتی نعیم۔ نعیم نے اپنے لیے زہرا بنائی اور مر گیا۔ میں نے اپنے لیے یہ افسانہ تخلیق کیا ہے اور زندہ ہوں۔ یہ میری زیادتی